السلام علیکم دوستو، رائز انفو چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان چند پہلو پر جو ارطغرل سیریل کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ممتاز کر گئے۔ ڈرلیس ارطغرل ڈرامہ ترکی میں پہلی بار دسمبر 10، 2014 میں ریلیز ہوا۔ یہ سیریل دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر مقبول ہوا کہ دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں اسے ترجمے کے ساتھ شائع کیا گیا۔ یہ ڈرامہ سیریل حقائق پر مبنی ہے جو مسلمان حکمرانوں کے پرتپاک ماضی، ان کی شان و شوکت، عظمت اور بہادری کی نہایت ہی خوبصورتی سے تصویر کشی کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ خلافت عثمانیہ کے نیک، ایماندار، ذہین اور جنگجو حکمرانوں کی یادیں تازہ کرتا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ حال ہی میں ایک غیر مسلم جوڑے نے ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد مغربی دنیا کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہیں اپنی کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ڈوبتی دکھائی دینے لگی جو انہوں نے میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی تاریخ، فلسفے اور تابناک ماضی کو بلانے کے لیے کر رکھی تھی۔ یہاں تک کہ امریکہ کے نامی گرامی اخبار نیو یارک ٹائم نے اسے خاموش ایٹم بم قرار دیا۔ ان قوتوں نے ارطغرل ڈرامے کو رکوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہے۔ امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ماہر بشریات جوش کارنی نے مڈل ایسٹ ریویو میں شائع مضمون میں اس ڈرامے پر کئی سوالات اٹھائے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ارطغرل ڈرامے نے ان کے ستون ہلا کر رکھ دیے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ترک حکومت نے کئی مشہور کرداروں کو چھوڑ کر آخر ارطغرل کا یہ انتخاب کیوں کیا۔ جوش کارنی مزید لکھتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان کی شہرت اور دیگر سلاطین کی شہرت زیادہ ہے، مگر صرف ارطغرل پر ٹی وی سیریل بننا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ارطغرل سیریل مسلمانوں کو ان کے اصل ہیرو سے روشناس کرا رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ فرزندان اسلام ارطغرل کو دیکھنے کے بعد ان جعلی ہیروز کو بھول جائیں گے جو اہل مغرب نے ان کے سامنے لا کھڑے کیے تھے۔ وہ اس بات سے خائف ہے کہ ارطغرل سیریل کہیں مسلمانوں کو ماضی کا بھولا ہوا سبق یاد نہ کرا دے۔ دوستو، اس سے قبل کہ ہم مزید آگے بڑھیں، ہمیں ارطغرل غازی جو خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے انسان تھے، ان کی مختصر تاریخ اور خلافت عثمانیہ کے قیام اور اس کے عروج اور زوال کو انتہائی مختصر طور پر سمجھنا ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ جو دنیا کے 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی، اسے ایک کے بعد ایک ایسے قابل اور نیک حکمران ملے جو اس کی شان و شوکت کو مزید بڑھاتے چلے گئے، جس نے اس وقت کے سپر پاور یعنی منگولوں اور صلیبیوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی اور انہیں یہ بتایا کہ جنگیں صرف تلواروں سے ہی نہیں بلکہ سوچ اور تدبیروں سے بھی جیتی جاتی ہیں۔ کیونکہ منگولوں کے پاس بہترین قسم کی فوج تو موجود تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ تلواریں اور جنگی حکمت عملی بھی موجود تھی جو انہیں فتوحات پر فتوحات دیتی چلی گئی۔ لیکن کسی بھی ملک کو فتح کرنے کے بعد ان کے پاس اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں تھا، جو بعد میں خلافت عثمانیہ نے اسلامی قوانین کو اپناتے ہوئے یہ جمہوری دنیا کو دوبارہ سے یاد کروایا۔ تو آغاز کرتے ہیں چنگیز خان کے کردستان پر حملے سے۔ جب اس حملے کے بعد یہاں کے کچھ چرواہے نقل مکانی کر کے اپنے سردار کی نگرانی ترکی کے علاقے اناطولیہ میں پہنچے اور اس سردار کا نام تھا ارطغرل۔ جی ہاں، وہی ارطغرل جس پر یہ پوری ڈرامہ سیریل موجود ہے۔ یہ 100 خاندان تھے اور 400 گھوڑ سواروں کا بڑا لشکر تھا۔ اناطولیہ کے علاقے پر اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی جو کہ بار بار اس وقت کی سپر پاور کے حملوں یعنی رومی فوج اور تاتاری یعنی چنگیز خان کی اولاد کے حملوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ جب ارطغرل یہاں پہنچے تو اس وقت بھی سلجوقی فوج اور رومی فوج کی آپس میں لڑائی جاری تھی۔ ارطغرل نے اس وقت کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور آپ علاؤ الدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر رومیوں سے اس طرح لڑے کہ ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد سلطان الدین نے خوش ہو کر اناطولیہ کی مغربی سرحدوں کو ارطغرل اور ان کے خاندان کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد سلطان علاؤ الدین کو اپنے زیر اطاعت رہنے والا ایک اتحادی بھی مل گیا، اور ویسے بھی ارطغرل نہایت ہی ذہین، ایماندار اور وفادار انسان تھے۔ وہ ہمیشہ علاؤ الدین کے ساتھ ہر بغاوت کے موقع پر کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے رہے، لیکن خود کبھی بغاوت نہیں کی، کیونکہ وفاداری ان کے خون کے اندر شامل تھی اور وہ ہر مارکے پر سلطان علاؤ الدین کے ساتھ رہے۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے صحیح معنوں میں خون کی ندیاں بہا دی۔
اس نے نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کا مینار بنائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، علم و فنون کی کتابوں کو آگ لگا دی اور انہیں سمندر کے اندر بہا دیا، جس کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان ایک قوم کے طور پر کبھی بھی تاریخ میں دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے۔ مگر پھر 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ ذہانت، اخلاق اور وفاداری میں اپنے باپ سے کم نہ تھا، اور اسی نے آگے چل کر خلافت عثمانیہ کو قائم کیا جس کی بنیادیں سلطان ارطغرل نے پہلے ہی رکھ دی تھی، ایک ایسی سلطنت جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت یورپ اور ایشیا کے کسی بھی فوج کے اندر نہیں تھی۔ دوستو، سن 1300 میں تاتاریوں نے سلجوقی سلطنت پر حملہ کیا جس میں سلطان علاؤدین مارے گئے، اور اس طرح سے عثمان سلجوقی سلطنت کو چلانے کے لیے خود مختار ہو گئے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ترک سرداروں نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس کے بعد عثمان نے یکے بعد دیگری ان کے تمام علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ رومیوں نے بدترین شکست کے بعد تاتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، جس کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اورحان غازی کو فوج کی کمان دے کر بھیجا، جنہوں نے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ ان کو دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سلطان عثمان کو موجودہ ترکی کے شہر بروسا میں دفن کیا گیا، اور ان کے بیٹے اورحان غازی نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا اور یہاں پر اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا، جس کے بعد یہ فتوحات کا سلسلہ یوں بڑھا کہ عثمانیہ سلطنت 3 براعظموں تک پھیل گئی، اور اس کی خلافت کا مرکز ترکی تھا۔ موجودہ دور کے ارمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے علاقے بھی اس خلافت میں شامل تھے، اور یہ خلافت 1924 تک قائم رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ اتحادی فوجیں جن کا ترکی نے جنگ میں ساتھ نہیں دیا تھا، یعنی کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ، ان اتحادی ممالک نے 1923 میں زبردستی ترکی کے سلطان کو گھیر کر ان سے وعدہ کرایا کہ اگر اپنی سلطنت کو ہم سے بچانا چاہتے ہو تو امن کے لیے ہماری شرائط ماننا پڑیں گی، اور وہ شرط یہ 100 سالہ معاہدہ تھی جسے معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا۔ اسی معاہدے پر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دستخط کیے اور یہ 100 سالہ معاہدہ ہو گیا۔ اس 100 سالہ معاہدے کی مدت 2023 میں مکمل ہو رہی ہے۔ اس معاہدے کی شرائط یہ تھیں کہ ترکی کے تمام وسائل سے سلطان دستبرداری کا اعلان کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی، خلافت دوبارہ سے قائم کرنے پر پابندی لگا دی، ترکی پر پیٹرول ڈرلنگ پر بھی پابندی لگ گئی، اس کی بندرگاہ باسفورس جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور جو ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے ملاتی ہے، جس کے ایک طرف بلیک سی ہے اور دوسری طرف میڈیٹرینین سی ہے، اور اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا تھا، جس کا صاف مطلب ہے کہ کسی بھی گزرنے والے بحری جہاز سے معاہدے کے تحت ترکی 100 سال تک ٹیکس نہیں لے سکتا۔ اس طرح سے ترکی کو شکنجے میں جکڑ کر 100 سال کے لیے دیوار سے لگا دیا گیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے اسلامی ترکی کو بدل کر سیکولر ترکی کی بنیاد رکھی۔ اس کے ساتھ ہی ترکی بے حیائی میں ڈوبنے لگا، شراب نوشی عام ہوئی، ترکی اسلام سے دور ہونے لگا۔ مصطفیٰ کمال نے ہر وہ کام کیا جو اسلامی اصولوں کے خلاف تھا۔ مصطفیٰ کمال کے بعد اللہ نے ترکی پر رحم کیا اور طیب اردغان جیسے رہنما کو ترکوں کی رہنمائی کی داغ بیل سنبھالنے کا موقع دیا، جس کے نتیجے میں طیب اردغان نہایت ہی مہارت اور خوبصورتی سے ترکوں کو بھٹکی ہوئی راہوں سے پھر سوئے حرم لے آیا۔ اب ترکی پھر سے اردغان کی قیادت میں اسلام کی جانب گامزن ہے۔ اب ترکی کو 2023 کا انتظار ہے۔ 2023 میں ترکی کا معاہدہ ختم ہوگا اور ترکی اپنے تمام تر فیصلے کرنے میں مکمل آزاد اور خود مختار ہوگا، اور پھر ترکی اپنی خلافت بھی قائم کر سکتا ہے۔ اس پر معاہدے کے ختم ہونے کے بعد کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس بات کو لے کر یورپ بھی خوفزدہ ہے اور کسی نہ کسی طرح طیب اردغان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش ہوتی رہتی ہے، جس کا ایک شخصانہ 2014 کی ترک فوجی بغاوت ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے اردغان کے خلاف یہ چال چلی تھی، مگر ترک عوام نے فوجی ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر اسے ناکام بنا دیا تھا۔ انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ اگر مسلمان مائیں پھر سے ارطغرل جیسے بچے جنم دینے لگیں تو ان کی دنیا برباد ہو سکتی ہے۔ ان سے ہر اس جرم اور ظلم کا حساب ہوگا جو انہوں نے مسلمان ریاستوں کو یکے بعد دیگرے تباہ کرتے ہوئے کیے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر موجودہ نسل میں ارطغرل اور عثمان جیسے اوصاف پیدا ہو گئے تو پھر کشمیر، عراق، شام
اور دیگر خطوں کے مسلمانوں پر ڈھائے گئے مظالم کا بدلہ ہوگا۔ وہ جانتے ہیں کہ پھر ان کا بھی رومیوں اور تتاریوں جیسا انجام ہوگا، اس لیے اس ڈرامے کو کسی بھی طرح سے بدنام کر کے اور مختلف حربے استعمال کرتے ہوئے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کو ضرورت پڑنے پر اکثر اوقات اپنے شوہروں کی جگہ پر یا سرداروں کا کردار ادا کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ وہ تلواروں اور خنجروں سے لڑتی ہیں اور کسی کو خوش کرنے کی خاطر اپنے لیے چنے گئے کسی مرد سے چپ سادے شادی نہیں کرتی، چاہے وہ سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ ترکی میں یہ سیریل تنازع کی زد میں بھی رہ چکی ہے، کیونکہ سیکولر میڈیا کے ممبران اس سیریز کو نظر انداز اور اہمیت نہ دینے کی کوشش کر چکے ہیں۔ ایک ایوارڈ تقریب کے موقع پر اداکاروں کی ٹیم کو ایوارڈ جیتنے کے باوجود بھی سٹیج پر بات کرنے نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے سیریل کے مداح بھڑک اٹھے اور انہوں نے موقف اختیار کیا کہ اشرافیہ اور سیکولر لوگ قدامت پسند رجحان رکھنے والوں کو خاموش رکھنا چاہتے ہیں، جنہیں یہ شو بے حد پسند ہے۔ ارطغرل دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے ایلس آئینے کی دوسری طرف بسیط طلسماتی دنیا دیکھتا ہے، کیونکہ اس شو کے ذریعے ہم ان مسلمان کرداروں کو دیکھتے ہیں جو اچھے فیصلے لیتے ہیں، کمزور کی پرواہ کرتے ہیں، اصولوں کی خاطر کھڑے ہیں اور ظلم کے خلاف لڑتے ہیں۔ اگر آپ شو کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں تو آپ جان سکیں گے کہ اس سیریل کی ہر قسط میں روحانی اور زندگی کے اسباق سیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ یہ شو مرکزی کرداروں کو اخلاقی خرابیوں اور انہیں ٹھیک کرنے کے حوالے سے بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس سیریل کا سب سے زیادہ قابل ذکر سبق یہ ہے کہ آپ کا مقصد ہمیشہ عدل و انصاف کے قیام کا عمل، معصوم لوگوں کا تحفظ، خدا پر یقین کامل رکھنا اور کبھی ہمت نہ ہارنا ہونا چاہیے۔ فتح ہماری نہیں اللہ کی ہے، یہ اس ڈرامے کا مقبول ترین جملہ قرار دیا جا سکتا ہے، ایک ایسی سوچ جو سیدھا مسلمانوں کے دل کو چھو لیتی ہے۔ مشکل حالات میں گھرے مسلمانوں کی زخمی اجتماعی نفسیات کے لیے درلش سیریز مرہم کی طرح ایک نیا جذبہ پیدا کرتی دکھائی دیتی ہے، جو مدت سے عالمی برادری کی ایک طاقتور اور سود مند رکن بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ بدی پر نیکی کی جیت کے عالمگیر اقدار اور استقامت پسندی کے ذریعے مشکل وقت سے نکلنے کے حوصلے کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے، لہٰذا یہ شو آپ کی روح میں ایک نئی توانائی بھر سکتا ہے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی عقیدے کے ماننے والوں سے ہو یا پھر سرے سے کوئی عقیدہ ہی نہ رکھتے ہوں۔ دوستوں کی ارطغرل جیسے ڈراموں کو استعمال کر کے ہمارے معاشرے پر مثبت تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔